شریف میں بھی اس کو منع فرمایا گیا اور رسول شریف صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بیان فرمایا ملاد تجسس ایک دوسرے کی جاگوتی کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ کو اسکول میں پڑھتا ہے کہ اس کی وجہ سے بالکل ایپ پتہ چلے اس کی کوئی خرابی مجھے معلوم ہو تو یہ تجسس جو ہے یہ اس کو بھی منع کیا اور اگر تجسس کے بغیر دو میں لگے ہوئے اگر کسی کا کوئی ایپ سامنے آ گیا تو اس ایپ کو پردہ اصل انسان اس کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرو کیونکہ یہ اس مسلمان کی حق ہے. تو جب پردہ پوشی یعنی کسی کی ایپ کے اوپر پردہ ڈالنا اس کی اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہارے پردہ ڈالے گا. آخرت میں اللہ بچائے بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ برسر عام لوگوں کو بتائے جائیں جس سے اس کی رسوائی ہوگی. عذاب تو اپنی جگہ لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کے سامنے اس کی رسوائی ہوگی. تو اس رسوائی سے بچنے کے لیے اگر آدمی اس بات کا اہتمام کرے کہ کسی دوسرے شخص کے عیب کو اچھالے نہیں, بس معلوم ہو گیا تو معلوم ہو گیا. اگر عیب معلوم ہوا ہے تو کرنا یہ چاہیے کہ دل میں دعا کرے یا زبان سے دعا کرے یا اللہ اس کے اندر یہ عیب ہے یہ اس کا دور ہو جائے. اور اس عیب کو دور کرنے کے لیے جو ذرائع ہو سکتے ہیں مثلا کسی اس کو نصیحت کرنا تنہائی میں اس کو نصیحت کرنا اس کی خیرائی میں نصیحت کرنا نرمی کے ساتھ حکمت کے ساتھ تو یہ تو مسلمان کو چاہیے. لیکن اس کو اچھالے اس عیب کو اور اس کی پردہ پوشی سے انکار کرے یہ اچھی بات نہیں ہے اور یہ انسان کے لیے آخرت میں بھی اللہ بچائے رسوائی کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا جائے. ہمارے بزرگوں میں اس کے عجیب و غریب مثالیں موجود ہیں. ہمارے بزرگوں میں اس بات کا اہتمام تھا کہ کسی شخص کی پردہ شکنی نہ ہو اور اس کی بات کی کوئی نہ کوئی تعبیر کر لی, یعنی اس کا کوئی ایسا منشا تلاش کر دیا جائے کہ جو صحیح منشا. حضرت میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے سنا کہ دارالعلوم دیوبند کے جو مفتی اعظم تھے حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان تھا, وہ ایسے بزرگ تھے کہ دارالعلوم کے صدر مفتی تھے, سب سے بڑے مفتی. اور دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی کے معنی یہ کہ پورے ہندوستان کے مفتی اعظم. اب بہت زمانے میں اور آج بھی مفتی اعظم کا کوئی سرکاری منصب نہیں ہوتا الحمدللہ. بعض ملکوں میں ہوتا ہے لیکن یہاں ہمارے ملک میں نہ ہندوستان میں تھا نہ پاکستان میں ہے. مفتی اعظم کا کوئی سرکاری منصب نہیں. بہت سے ملکوں میں سرکاری منصب ہیں, عرب ملکوں میں اکثر و بیشتر ہیں. سعودی عرب میں ہے مفتی اعظم کا لقب ہوتا ہے جو سرکار کی طرف سے دیا جاتا ہے, وہ عہدہ ہوتا ہے, اس کے اوپر بڑے فائد بھی ملتے ہیں. مصر میں ہوتا ہے اور شام میں ہوتا ہے, بہت سے ملکوں میں ہوتا ہے. ہمارے ہندوستان کے اندر اور غیر منقسم ہندوستان میں بھی کوئی ایسا سرکاری منصب نہیں تھا اور الحمدللہ پاکستان میں بھی ایسا نہیں ہے. کیونکہ جب ایک مرتبہ آدمی سرکاری منصب قبول کر لیتا ہے تو آج کل کی دنیا میں اس میں عام طور سے وہ حکومت کے زیر اثر رہتا ہے. اب بات
کام کرنے میں رکاوٹ بنے۔ اگرچہ پہلے زمانے میں ایسے بھی ہوتے تھے کہ چاہے سرکار نے بنایا ہو، حکومت نے بنایا ہو، لیکن وہ حق بات کہتے تھے۔ لیکن آج کل جیسے انحطاط آ گیا ہے اخلاق کے اندر، تو اب جو اگر کوئی سرکاری مفتی بنے تو وہ کبھی نہ کبھی دباؤ میں آ جاتا ہے، ایسے ایسے فتوے دے دیتا ہے کہ جو حکومت کے حق میں جائیں، اللہ بچائے۔ تو ہمارے یہاں ایسا کوئی منصب ہے نہیں سرکاری، ہندوستان میں بھی نہیں تھا، لیکن جس کو عام لوگ اور علماء جس کی طرف رجوع کرتے ہوں تو اس کو مفتی اعظم علماء لقب دے دیتے تھے، علماء دیتے تھے، عوام دے دیتے تھے۔ تو حضرت مولانا مفتی حمید الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ دارالعلوم کے صدر مفتی تھے، لہذا پورے ہندوستان کے مفتی اعظم سمجھنا چاہیے تھے، تو مفتی اعظم اور بڑے اونچے درجے کے عالم اور فقیہ، آج ان کی فتاوا جو ہیں وہ پوری طرح مکمل بھی شاید نہیں ہو سکتے، اتنے زیادہ ہے، 10 جلدوں کے اندر بھی مکمل نہیں ہوئے، اتنے بڑے فقیہ ہوں۔ لیکن جب دارالعلوم دیوبند جاتے تو راستے میں کچھ بیواؤں کے گھر پڑتے تو وہاں جا کر اس بیوہ سے پردے کے پیچھے پوچھتے تھے، بیوی تمہارا کوئی کام ہو، کوئی سودا سلب لانا ہو تو مجھے بتانا۔ تو وہ بیوہ اس کو کوئی بتا دیتے کہ مجھے فلاں چیز بازار سے لانی ہے، تو پہلے بازار جا کر ان بیواؤں کا سودا سلب خرید کر اور وہ لا کر بیواؤں کو پہنچاتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ وہ بیوہ یہ کہتی کہ مولوی صاحب میں نے تو فلاں چیز کہی تھی، آپ فلاں چیز لے آئے، غلط لے آئے، یا میں نے تو اتنا منگانے کو کہا تھا آپ کم لے آئے۔ تو خیر بیوی فکر نہ کرو، میں ابھی جاتا ہوں اور جا کر جو مجھ سے غلطی ہو گئی اس کی تلافی کرتا ہوں۔ تو وہ بیواؤں کو پہلے ان کے کام کرتے، وہ جو حدیث میں فرمایا جو اپنے بھائی کی یا بہن کی حاجت میں لگا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے صبح کو پہلا کام یہ کرتے تھے، پھر جا کر دارالعلوم دیوبند میں یا سبق پڑھاتے یا فتویٰ کا کام کرتے۔ انہیں کے بارے میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے سنا، اور چونکہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے براہ راست، اور فتویٰ میں بھی ان کے شاگرد، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کے مقام پر دارالعلوم دیوبند کا صدر مفتی حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ اگر کوئی شخص حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کوئی غلط بات کہتا تو فرماتے گویا آپ کا مطلب شاید یہ ہوگا، اس کی تعویل کر کے اس کو صحیح محمل پر معمول کر کے اس کو بدل، گویا آپ کا مطلب شاید یہ ہوگا، حالانکہ وہ بات غلط کہہ رہا ہے، لیکن غلط بات کو صحیح کر کے اس کی تعویل کر کے اس کو اس طرح کہہ دیتے، یہ نہیں کہہ رہے تم غلط بات کر رہے ہو، فضول بات کر رہے ہو، غلط بات کر رہے ہو، بلکہ اس کی تعبیر کر کے اس کو متنبع کر دیتے تھے کہ صحیح مفہوم یہ ہونا چاہیے تمہارا، اور تمہارے الفاظ سے شبہ ہو رہا ہے غلط بات۔ تو ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ کسی کی کوئی برائی دیکھے تو اس برائی کی حتی الامکان تعویل کرے، یعنی شاید اس نے اس لیے کر لیا ہوگا، شاید اس لیے کر لیا ہوگا۔ تو اگر فرض کرو کہ مثال کے طور پر آپ دیکھو کہ کسی آدمی کو جماعت کا وقت ہو رہا ہے، نماز کھڑی ہو رہی ہے اور وہ کہیں اور جا رہا ہے مسجد کو چھوڑ کر، تو ایک صورت تو یہ ہے کہ اپنے دل میں یہ بٹھاؤ کہ بھائی یہ تاریخ جماعت ہے، یہ مسجد کی جماعت سے متنفر ہے، متنفر ہو کے بھاگ رہا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ بھائی اس کو کوئی عذر پیش آ گیا ہوگا،
تو دل میں یہ بات لاؤ کہ اس کو کوئی عذر پیش آ گیا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی حالت میں ہو کہ جس میں اس کو بیت الخلا جانا ضروری ہے مثال کے طور پر. اس کا کوئی شخص بیمار ہے جس کی فوری امداد کی ضرورت ہے, اس لیے وہ مسجد میں نہیں آیا. تو ایک آدمی کو دوسرے آدمی کی جب غلطی سمجھ میں آئے یا سامنے آئے تو بجائے اس کے کہ اس کو دل میں یہ سمجھے کہ یہ برا ہے, اس کی کوئی تعبیر کرنے کی کوشش کرے, اس کا کوئی صحیح محمل تیار کرنے کی کوشش کرے اور اس صحیح محمل کے مطابق پھر اس کے ساتھ معاملہ کرے. پتہ نہیں اس کا تو اللہ جل جلالہ سے کیا تعلق ہے. ارے بھائی ہمیں تو لوگوں کا ظاہر نظر آتا ہے, ظاہری حالت نظر آتی ہے, کسی کے دل کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. لہذا کسی بھی شخص کو مطلق برا سمجھنا یہ درست نہیں. کچھ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے, کس قسم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا اخلاص ہے. آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ کسی شخص ایک عورت تھی, اللہ بچائے فاحشہ عورت تھی, لیکن اس نے ایک مرتبہ کتے کو پانی پلا دیا یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہونے کی وجہ سے مجھے چاہیے کہ اس پر اس کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کروں. تو اس نے پانی پلا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس تعلق کی وجہ سے اس کی مغفرت فرمائی. تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کسی بھی شخص کے بارے میں کہ جیسے بعض اوقات کہتے ہیں جہنمی ہے, دوزخی ہے وغیرہ. یہ ہم چاہے کتنا ہی برا نظر آ رہا ہو دیکھنے میں, لیکن اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ یہ فاسق ہے, یہ یعنی اپنے دل میں یہ فیصلہ کرنا, فتوے کی ضرورت پیش آ جائے تو حکم شرعی بتانا ضروری ہے, لیکن اپنے دل میں حتی الامکان اس کی کوئی تعبیر کر لی جائے اور سمجھ لیا جائے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ بھائی اس کا عمل اس کے ساتھ ہے, میرا عمل میرے ساتھ ہے. تو اس کو آپ اس کے کسی کام کو برا سمجھو, ہو سکتا ہے اس کا کام کو برا ہو رہا, حتی الامکان تعبیر کی کوشش کرو, تعبیر کا بنے تو برا سمجھو, لیکن اس آدمی کے بارے میں یہ نہ سوچو کہ یہ جہنمی ہے یا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جا کے اس کو عذاب ہوگا. اس کا عذاب ثواب کا فیصلہ, جنت و جہنم کا فیصلہ تو صرف اللہ جل جلالہ کے ہاتھ میں. خلاصہ یہ کہ حتی الامکان کسی مسلمان کے عیب کا کہ اگر خبر ملے تو اس کو چھپانے کی کوشش کرو, اس کو تشہیر نہ کرو, بغیر کسی ضرورت کے تشہیر نہ کرو. ہاں جیسا میں نے عرض کیا کہ اس سے دوسروں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو بے شک اس صورت میں بتا دینا چاہیے. اور پھر اس میں ایک بات اور بھی ہے, وہ یہ کہ جس طرح دوسروں کے عیب چھپانا اس کی فضیلت آئی ہے اور لوگوں کی عیب بیان کرنا اس کی مذمت آئی ہے, اسی طرح خود اپنی, یہ بات بھی ہمیشہ اکثر و بیشتر لوگوں کے ذہن میں نہیں رہتی کہ خود اپنے اگر اپنے سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا الحمد للہ تو اس کے بارے میں بھی حکم یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے بیان نہ کرو. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو گناہ کرنے کے بعد بعض اوقات تو اللہ بچائے فخر کے طور پر بیان کرتے ہیں, اللہ محفوظ رکھے کہ میں نے دیکھو اتنا بڑا گناہ کیا. اس کو گناہ یا تو سمجھتے نہیں یا یہ کہ قابل فخر سمجھتے ہیں کہ میں تو اتنا ماڈرن ہو گیا ہوں, اتنا مغرب زدہ ہو گیا ہوں کہ میں نے یہ جرت بھی کر لی. اللہ بچائے. بعض لوگ تو فخر کے طور پر کرتے ہیں, وہ تو اللہ بچائے مجھے اندیشہ ہے ان کے اوپر کفر کا, لیکن بعض لوگ اپنی گناہگاری بیان کرنے کے لیے کہ بھائی میں گناہگار آدمی ہوں اور گناہگار ہونے کی وجہ سے اپنا کوئی گناہ دوسروں کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا تھا.
یہ بات بھی غلط ہے. ارے اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا تو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو، اس سے توبہ کرو، اس سے استغفار کرو، اس کو بیان کرتے مت پھرو، یہاں تک کہ دوسروں کے سامنے اپنے گناہگار ہونے کا سبب اور اس کی دلیل یا اس کی مثال بیان کرنے کے طور پر بھی اپنا گناہ کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے. یہ کیونکہ یہ فرمایا مسلمان کی پردہ پوشی، تو اس مسلمان میں خود بھی داخل ہے. تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنا اگر کوئی گناہ سے زد ہو گیا ہے اس کو چھپا کے رکھے، اس کو کہیں بیان نہ کرے، الا یہ کہ اصلاح کے لیے اپنے کسی مصلح سے بیان کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، مربی سے اپنے، وہ اس سے تنہائی میں کہ میں اس مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں، مجھے اس کی کوئی تدبیر بتائیے کس طرح میں نکلوں اس سے، وہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن جہاں بلا وجہ کسی کے سامنے، دوستوں کے سامنے، بعض اوقات جو ہے آدمی دوست یاری میں دوستوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے کہ میں مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اور اس کا دوسروں کو کے سامنے ذکر کرتا ہے، تو یہ بھی درست نہیں. چھپا کے رکھو اس کو. اور جب اللہ تعالیٰ تم چھپا کے رکھو گے اس طرح کہ سوائے تمہارے اور تمہارے اللہ کے کسی کو اور کو پتہ نہیں ہے، اور تم نے اپنے اللہ سے اس سے توبہ کر لی، اس پر استغفار کر لیا، معافی مانگ لی، بس معاملہ ختم ہو گیا. امید ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک شخص ہوگا، اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلائیں گے، اور حدیث میں ہے کہ اپنا بازو اس کے اوپر، یعنی جیسے کوئی خفیہ طریقے سے کسی سے بات کرتا ہے. اللہ کا بازو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم ہو سکتی. بہرحال مطلب یہ کہ اس کے ساتھ ایک شفقت معاملہ شفقت کے ساتھ جیسے کسی کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا جاتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہاتھ رکھیں گے اور فرمائیں گے کہ کیا تم نے اس وقت فلاں وقت یہ گناہ نہیں کیا تھا؟ تو وہ کہے گا کہ جی ہاں یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا تھا. کہا فلاں وقت گناہ نہیں کیا تھا؟ کہ جی گناہ کیا تھا. کہا کہ فلاں وقت نہیں، ان کے بہت سارے گناہ شمار کرائیں گے اللہ تعالیٰ، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. اب وہ سمجھے گا کہ جی سارے گناہ تو میرے سامنے آ گئے، اب تو میں برباد ہو گیا، اب تو یقیناً مجھے جہنم میں بھیجا جائے گا. آخر میں جب وہ پریشان ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں تمہارے ان گناہوں کی پردہ پوشی کی، یعنی یہ گناہ صرف تمہیں معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، اور کسی کو معلوم نہیں، اور میں نے وہاں پر تمہاری ستاری کی، تمہاری عیب کو چھپایا. تو جب میں نے وہاں چھپایا اور تم نے بھی اس کو کہیں اور ظاہر نہیں کیا، تو آج تمہارے سارے گناہ معاف کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو بس اپنا معاملہ اللہ سے رکھو، کسی دوسرے کے سامنے اس کا بیان نہ کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ پھر وہاں پر بھی سب تعریف فرمائیں گے. لیکن بس یہ کرو کہ اس گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، تو انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح دنیا میں اللہ نے ستاری کی، اس طرح انشاءاللہ آخرت میں بھی ستاری سے فرمائیں گے. تو اپنے گناہ کو صرف اللہ کے سامنے پیش کرو اور کسی کے سامنے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.